جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا جی کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ سیریز سیرت النبی کی، اور ہم نے پہلے 10 سال مکی دور کے پہلے کیے، اور پھر ہم نے اس کے بعد مدنی دور ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے پہلے 5 سال مدنی دور کے کیے تھے، اور اس کے بعد جو باقی کا حصہ ہے جو ہے وہ میں کور کر رہا ہوں۔ اور آج انشاءاللہ ہم 9 ہجری اور 10 ہجری اور 11 ہجری، یہ تین جو آخری 3 سال ہجرت کے ہیں، وہ انشاءاللہ جب کور کریں گے، اور ہمارا یہ سیریز اس طرح آج کنکلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اسائنڈ جو تھے ایئرز ہجری کے جو مجھے اسائن ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس سے پہلے کور کر چکے تھے، 6th 7th اور 8th میں کور کر چکا ہوں، اور 9th 10th اور 11th آج ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس میں جو آج ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے کیے تھے، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر لاسٹ ٹائم کیا تھا، خیبر اور فتح مکہ۔ اس میں آج ہمارا ہے غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع، اور پھر آخر ایام۔ اور غزوہ تبوک کے ساتھ پھر کچھ اور بھی ہے، جیسے 9 ہجری میں ایک حج بھی ہوا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ پھر اس کو 9 ہجری کو وفود کا سال کہتے ہیں، کہ اس میں بہت زیادہ وفود آئے جو آگے انہوں نے پھر اسلام میں کنورٹ کیا۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جانے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ اس کے نبی پر، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور یہ مل کر ہم درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک it indicated کہ this is the last Hajj that he's doing۔ تو مدینہ پہنچ کر یہی سلسلہ جاری رہا۔ سفر 11 ہجری کے شروع میں آپ احد تشریف لے گئے۔ شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال بعد بھی اس طرح دعا فرمائی گویا زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو پھر واپس آ کر مسجد نبوی میں ممبر میں تشریف لے آئے، اور پھر وہ آ کے انہوں نے ممبر کے اوپر ایک خطاب کیا، اور اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو بن کر جا رہا ہوں۔ سو ہی اناؤنس کہ آئی ایم گوئنگ، اور تمہارا پیش رو بن کے میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، اور حوض پر تم سے ملاقات کروں گا۔ واللہ میں اب یہاں کھڑا ہوں اور اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھ پر یہ خطرہ نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے والے تم شرک کرنے لگو گے، بولے مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، نتیجتاً تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے ہلاک ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم کا زندگی کے آخری ایام میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی میری باری والی رات ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع جو ہے، ہم نے دیکھا ہوگا، اس کی طرف جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم المومنین، اس جگہ بسنے والے مومن لوگوں، السلام علیکم، تمہارے پاس اللہ کا وعدہ آ چکا ہے، ہمارے پاس بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ بقیع اللہ کو معاف کرتے۔ تو یہ مطلب دس از آلسو انڈیکیشن فار اس کہ ہمیں بھی قبرستانوں میں جانا چاہیے، کیونکہ دیٹ از آر الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، اور جا کے پھر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر اس طرف کی یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کی۔ تو بیماری کی ابتدا ہوتی ہے 29 صفر 11ویں ہجری کے سوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں شدید سر میں درد ہوا، جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا، آپ نے سر پر پٹی باندھ لی اور حرارت پٹی کے اوپر بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ نے اس تکلیف کے دوران 11 دن نماز پڑھائی، اور پھر 13ویں اور 14ویں دن تک
یہ بیمار 13-14 دن ٹوٹل بیمار رہے۔ حضرت ہر روز رسول کریم کی تکلیف جو ہے نا بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے، بالآخر تکلیف کی شدت اختیار کر لی تو ایک دن آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ نے سب بیویوں کو بلایا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی بیماری میں کے دن جو ہے حضرت عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، تو سب بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران میں نے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے نبی، آپ کو تو بہت سخت تیز بخار ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے آپ کو ثواب بھی دوہرا ہی ملے گا؟ تو انہوں نے پھر سارا لاگے گا ہاں۔ کسی مسلمان کو کوئی، ابھی یہ بھی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف بیماری وغیرہ پہنچنے، چاہے کانٹا ہی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے سارے مسجد تشریف لائے، اور زہر کی نماز کا بات میں زہر کی نماز کی بات ہے، اس وقت حضرت ابو بکر جو ہے وہ نماز آلریڈی پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے رسول اکرم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو، کیری آن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دینے والوں کو فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر کے برابر پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ رسول اکرم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور باقی لوگ جو حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ممبر میں بیٹھ کر خطبہ کیا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس اعلان کی برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل سچا محبوب بنا کر رکھا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اگر امت میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے، حضرت رضی اللہ عنہ، کیونکہ پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صلاح کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تو خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے روکتا ہوں اس سے۔ تو پھر انہوں نے مزید خطاب فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا دنیا میں، بین الدنیا و بین عندہ فاختار ما عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اس دنیا کی زینت اختیار کرے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کیا، یعنی کہ was actually talking about himself، کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تو میں، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے، فرمانے لگے ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا۔ لوگ حضرت ابو بکر کو رونے پر تعجب کرنے لگے، تو دراصل حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ بندہ خود در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گویا لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو بکر مت رو، بے شک میرا ساتھ دینے، مجھ پر خرچ کرنے ابو بکر کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یعنی کہ امت میں کہا کہ اگر کوئی خلیل میں کسی کو کہتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی پیار محبت ہی کافی ہے۔ مسجد نبوی میں انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کا دروازہ جو ہے کبھی نہیں کھولے گا کہ کسی کے لیے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ان کے جو مطلب حجرہ تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا دروازہ جو ہے حضرت ابو بکر کھول سکتا ہے اس طرف۔ تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب رسول اکرم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ آپ کو نماز کے لیے بلانے آئے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ تو میں نے عرض کیا ابھی یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا حضرت ابو بکر کے ریفرنس سے، دے آر آل ویری اسٹرانگ انڈیکیٹرز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز بیسیکلی ناؤ ہینڈنگ اوور دا چارج آف امامت ایٹسیٹرا ٹو حضرت ابو بکر۔ اور ابھی لوگ اس کو کنٹروورسی میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ ساری حدیث ہیں، پکی حدیث ہے۔ تو اس میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل ہیں۔ نو حضرت عائشہ از ٹیلنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بڑے، حضرت ابو بکر جو رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل ہیں، رونے کی وجہ سے ان کی آواز نہیں نکلتی، اس لیے آپ حضرت عمر کو بولیں کہ وہ جو ہے وہ محمد کرے۔ آپ نے دوبارہ کہا نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس میں انہوں نے حضرت افسا سے پھر ہیلپ مانگی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، حضرت عمر کو فرمائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے غصہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم یوسف کو پھنسانے والی عورتوں کی طرح ہو،
مجھ سے یہ بات ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ہی انسسٹ کہ حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ان کی ایبسنس میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب ازواج محترمات آپ کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں اور ان کی چال بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا میری بیٹی خوش آمدید۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا، اس سے سرگوشی میں کوئی بات کہی جسے سن کر حضرت فاطمہ جو تھا وہ رونے لگ پڑی۔ پھر آپ نے ان سے کوئی اور بات کی، سرگوشی کی، تو وہ پھر ہنسنے لگ پڑی۔ وہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم پہلے روئی ہو پھر تم ہنسی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے اور میرے والد کے درمیان ایک سیکرٹ ہے، تو میرے اور ہمارے والد کا بھید ہے، تو میں نہیں بتاؤں گی۔ تو بعد میں پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر دوبارہ حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا بتاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں بتا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے ڈیورنگ رمضان، تو مگر اس سال انہوں نے دو دو دور کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ثابت ہوں گا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا جب آپ نے یہ دیکھا، تو جب آپ نے میرا غم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو اس پر وہ خوش ہو گئی۔ تو پھر وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہوگی، آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کو تم لوگ کب تاکہ گمراہ نہ ہو۔ تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن سٹارٹ ہوگی، بیکاز ہی واز لاٹ آف پین، بڑے ادھر لوگ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آلریڈی قرآن از اویلیبل، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تو قرآن میں سب کچھ دیا ہوا ہے، بسم اللہ، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کچھ اور لوگ بھی کچھ کہہ رہے تھے، تو یہ اس ڈسکشن میں جو ایک قسم کا جھگڑا سا بن گیا، تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تو زیادہ شور ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ہے سارے اٹھ جاؤ۔ تو حافظ بن نصیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت پر موت تھی، ابھی اس میں بھی دیر آر لاٹ آف ورژنس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود بھی کہا کہ جو میں نے ایک دو گوشت، ایک جودن کا گوشت کھایا تھا، اس نے زہر میں لایا تھا اور اس میں ایک صحابی فوت بھی ہو گیا تھا، تو اس کا وہ کہتے تھے مجھے اثر محسوس ہوتا ہے، وہ زہر جو ہے نا میرے اوپر اثر کر رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی کہا کہ جو ان کے سر میں ایک چوٹ لگی تھی جنگ عہد میں، تو وہ اس کا بھی اثر تھا کہ ان کے سر میں درد ہوتی تھی۔ تو رسول وہ سمجھتے کہ جو بھی تھا ان کی جو تھے وہ شہادت کا ان کو دربہ دیا گیا۔ حضرت ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آیا تو آپ کو اہم ترین وصیت یہ تھی، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اور یہ الفاظ انہوں نے کئی بار دہرائے۔ ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے یا اس کی تصویریں بنا لیتے، یا قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلو بیوتکم قبورا، یعنی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجلو قبری عیدن، اور کہا میری قبر کو عیدگاہ یا عید کا میلہ نہ بنا لینا، اور مجھ پر درود پڑھو، بس وصلو علیہ فإن صلاتکم تبلغی حیث کنتم، اور میرے اوپر درود پڑھو تم جہاں کہیں بھی ہو، اور تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ تو اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما۔ تو ایک دن پہلے، وفات سے ایک دن پہلے، بروز اتوار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، انہوں نے لا کے صدقہ کر دیا، غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا، ان کے پاس جتنے ویپنز ہتھیار تھے وہ ہبہ کر دیے۔ حضرت عائشہ کے چراغ جو تھا وہ انہوں نے پڑوسن کو بھیج کر کہا کہ اس میں تم تھوڑا سا گھی ڈال دو روشنی کے لیے۔ تو آخری دن ہے، حیات طیبہ کا آخری دن، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر کے جب حضرت ابو بکر امامت فرما رہے تھے تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صف بندی باندھے ہوئے انہوں نے دیکھا نماز کا ادا کر رہے ہیں، تو وہ تبسم فرمایا، وہ خوش ہوئے۔ اور حضرت انس کا بیان ہے کہ صحابہ کرام بھی اتنے خوش ہوئے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گویا آپ کی مزاج پرسی کے لیے وہ اپنی نماز کو توڑ دینا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے اپنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشارہ سے انہوں نے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ جو ہے گرا دیا۔ تو آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔
تو صبح سویرے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، ان سے سرگوشی کی جو باتیں کی جو ہم نے اس وقت مینشن کی ہیں. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں پھر خیر کی وصیت کی. پھر نزا کا وقت ہے، آ گیا. نزا کی حالت شروع ہو گئی. حضرت عائشہ آپ کو اپنے سینے پہ ٹیک لگائے ہوئے تھیں. حضرت عائشہ فرماتی تھیں یہ اللہ تعالیٰ کا میرا اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے حالت میں وفات پائے. وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کو ساتھ کا ساتھ اکٹھا کر دیا. وہ ایسا ہوا کہ یوں تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر میرے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شوق تھا مسواک کا. انہوں نے کہا مسواک چاہیے، انہوں نے سارا لا دیا. تو عبد الرحمن سے انہوں نے کہتے ہیں میں نے رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کے، وہ سخت تھی تو انہوں نے منہ میں چبا کے اس کو نرم کر کے ان کو دی، جو انہوں نے پھر مسواک استعمال کی. اور اس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ ان کا لابھ میرے ساتھ مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا، آپ اپنے مبارک ہاتھ سے پانی میں ڈالتے، ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے، اور پھر انہوں نے یہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات. اور انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ اللہ سے سوال کوئی معبود برحق نہیں، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں. حتیٰ کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی ساتھیوں کے پاس اللہ کے پیارے ہو گئے اور ہاتھ جھک گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو من کان آخر کلمہ ہی لا الہ الا اللہ دخل جنہ. یہ ابو داؤد کی روایت سے حدیث ہے. جس شخص کو کہ لب پر آخری بار لا الہ الا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ آخر میں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. رسول اکرم کی وفات کے بعد، رسول اکرم کی وفات، حضرت ابو بکر مدینہ سے باہر تھے، وہ باہر گئے ہوئے تھے کسی لشکر کے ساتھ. حضرت عمر نے رسول اکرم کی وفات کی خبر سنی، وہ کھڑے ہو کر لوگوں نے تقریر کرنی شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اکرم فوت نہیں ہوئے ہیں. اور وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال بیٹھا، اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے. لیکن پھر میں اپنی قوم کا واپس آ گیا، یعنی گمان کی واپسی پر میں پہلے مشہور کر دیا تھا کہ وہ انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اکرم ضرور واپس آئیں گے اور ان منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت واقع ہوگی. تو حضرت ابو بکر تشریف لائے، اپنے گھوڑے پر سوار لشکر سے مدینہ پہنچے، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. حضرت بکر نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک دھاری دار چادر میں ڈھکا ہوا تھا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پیارے نبی کریم، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، وفات بھی پاک ہے اور آپ پاک ہیں. قسم اس ذات کی، قسم اس ذات کی جس سے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ پر ہو چکی. تو حضرت ابو بکر حجرے سے باہر تشریف لائے. اس وقت حضرت عمر جو تھے نا وہ وہی تقریر کرتے جا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے، قسمیں اٹھا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا اے قسمیں کھا کر باتیں کرنے والے ذرا رک جا، ٹھہر اور بیٹھ جا. حضرت عمر نے ان کی اپنی تقریر جاری رکھی اور انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے دوبارہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے پرواہ نہ کی. اس پر حضرت ابو بکر نے پھر اپنی تقریر شروع کر دی اور صحابہ کرام سے ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت بکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا من کان من منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص، سن لو کہ تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ جان لے فَإِنَّ محمد قد ماتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ
اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول مگر ایک رسول قد خلط من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور فین ماتا، اور اگر ان کو موت آ جائے یا وہ فوت ہو جائیں، وہ قتلا یا وہ شہید ہو جائیں، انقلب تم علاقہ، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے تھیر پھر جاؤ گے؟ اور میں ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو اپنی ایڑیوں پر الٹا پاؤں پھر جاؤ گے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو سجزی اللہ شاکرین، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ جلدی ایک بدلہ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر کی یہ تقریر سن کر یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لوگ یہ آیت بھول چکے تھے، اب ہر کوئی اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تکفین اور ان کی تدفین کی ڈیٹیل میں ملتی ہے۔ یہ رسول اکرم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار چاش کے وقت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تو وہ 40 سال پہ جو نبی سٹارٹ ہوا، 63 سال پہ 23 سال پہ کمپلیٹ ہوا۔ سوموار کا دن خلیفہ کا دن، خلیفہ کا تعین میں گزر گیا۔ منگل کے روز ہی ڈائیڈ آن منڈے، اور پھر ابھی ٹیوزڈے منگل کے روز آپ کا جسد مبارک ایک چادر میں ڈھکا ہوا بستر پر ہی رہا۔ منگل کے روز آپ کے کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل کے دوران حضرت انس اور حضرت شکران ان کے غلام تھے جو انہوں نے آزاد کیے تھے، وہ دیور پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت عباس جو تھے، ان کے چچا اور ان کے دونوں بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم، آپ کو غسل دینے کے لیے کمر کوٹ رہے تھے، اور حضرت علی جو ہے آپ کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت علی جو تھے انہوں نے غسل پرفارم کیا۔ اور حضرت اسامہ بن زید، اور کیوں اسامہ بن زید کون تھے؟ زید بن عرس جو وہ بولے بیٹے تھے جو اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ان کے بیٹے تھے، اور یہ بھی بہت زبردست صحابہ تھے، اور یہ بھی انہوں نے بڑے غزوات میں حصہ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کو اپنا ایک قسم کا بھتیجا سمجھتے تھے یا بھانجا۔ تو پہن کر آپ کے سینے سے وہ ٹیک لگا کر اسامہ بن زید کو آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگا کر رکھا تھا۔ تو باری باری 10 صحابہ کرام، یہ نماز جنازہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کوئی پراپر طریقے سے اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ 10 لوگ جو ہیں صحابہ کرام آپ کے حجرے میں تشریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی، اور اس میں کوئی امام نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں بنو ہاشم کے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے پڑھی، پھر انصار نے پڑھی، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے پڑھی، اس کے بعد بچوں نے، پھر غلاموں نے، پھر لونڈیوں نے۔ تو یہ 10 کے جب آ رہے تھے، اوبیسلی اتنی بہت تھی تعداد، تو وہ پھر پورا دن اس میں سفر صرف ہو گیا۔ تو تدفین کی جگہ کے بارے میں صحابہ کرام کی مختلف رائے ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نبی کو اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو۔ تو سب نے اس بات کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ کا بستر اٹھایا جس جگہ پر آپ فوت ہوئے تھے، اور اسی کے جہاں پر جو جگہ تھی اسی جگہ انہوں نے اس کی قبر کھودی، کچی اینٹیں لگائیں، قبر مبارک زمین سے ایک بالش اونچی رکھی، اور کوہان کی شکل بنائی، یعنی جیسے قبریں ہوتی ہیں اوپر سے کوہان کی طرح۔ پھر تدفین کا واقعہ ہے کہ منگل کا پورا دن نماز جنازہ پڑھنے میں گزر گیا، اور بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم کی تدفین کا علم ہمیں نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا، یہاں تک کہ ہم بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں انہیں آوازیں سنائی تھی باوڑوں کی، مینی وہ جو ڈگنگ وغیرہ کی۔ تو 86 ہجری میں ولید بن عبد المالک کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ ایک مدینے کا گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اس وقت، تو ولید کے حکم کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے مغربی جانب کی۔ تو اس طرح جو حجرہ عائشہ تھا آپ کی قبر سمیت مسجد نبوی میں شامل ہو گیا، جو کہ آج تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ابھی اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور ایسا شخص کے دین جو زیادہ بہتر، ایسے شخص کے دین سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا جو اسلم و وجہ اللہ، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے جھکا دے، وہ ہا محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور نیک کاموں میں وہ لگا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین یعنی اسلام کی پیروی کرے، واتخذ اللہ ابراہیم حنیفہ خلیلا، تو اللہ تعالیٰ کو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا
دوست بنایا. تو رسول اکرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. تو اتنا بڑا اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں درج ہے. ان کے سوالوں کا جواب قرآن کی 4 چھوٹی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے. ان چھوٹی صورتوں کا بھی یہ دس اے سبجیکٹ بائی اٹ سیلف، لیکن میں صرف اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی ان میں جو، کیونکہ یہ اس کا جو ہے نا پوری اس کے سیرت کے ساتھ ان صورتوں کا تعلق ہے. اور اس صورت کے کانٹیکس میں جب اس کی تفصیل پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ایک پورا ایک قسم کا پروگرام ہی بن جاتا ہے. اس میں سورت دعا ہے، سورہ النشرہ ہے دعا، اور پھر سورہ نشرہ علم نشرہ کا صدرہ کا، پھر سورہ کوثر ہے علم تری کیف ہوا اس میں، جس میں ان آتینا کل کوثر ہے، سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو دراصل یہ چاروں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہایت فصیح اور بلیغ طریقے سے بیان کرتی ہیں. آپ کی سیرت کا مطالعہ آپ کو آپ کے گراں قدر پیغام سے متعارف ہوتے ہیں، اور ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب اور قوت میں رہبری ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ پیغام بہترین طریقے سے پہنچایا، لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا. ان 4 صورتوں کے مطالعے سے ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے قوت اور رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ ہمیں اگر توفیق دے تو ہم ان 4 صورتوں کو کسی ٹائم اگر آپ خود بھی پڑھیں تو ان کی تفاسیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سیرت کے سے اور زیادہ انفارمیشن ملے گی. ابھی یہ جو سیرت النبی کے جتنا بھی میں نے مواد اکٹھا کیا اس میں پہلی تو ظاہر ہے جتنی جتنی صورت کی آیتیں آتی ہیں اس کی جو اب ہم پڑھتے ہیں اس کی تفاسیر پڑھتے ہیں، اس میں تفہیم القرآن ہے، رول القرآن ہے، یہ ہمارے پرائمری سورسز ہوتے ہیں. اور جو سیرت کی کتاب جس میں سے میں نے زیادہ مٹیریل لیا ہے وہ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت سی کتابیں ہیں اور وہ ہمیں گفٹ کرتے رہتے ہیں. یہ انہی کی رہنمائی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے یہ گفٹ بھی انہی کی طرف سے مجھے ملا. اور اس کے اوپر وہ خود بھی وضاحت کرتے رہیں گے اور وہ بڑے پیشن کے ساتھ بڑے اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ضرور سیرت کی کم از کم ایک کتاب پڑھے. اینڈ دس از ون گڈ بک دیٹ آئی یوز فار مائی پریزنٹیشن. تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے بھی بارے میں بتا دوں کہ یہ میں نے مٹیریل یہاں سے چوز کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو وہ جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا تھا پریزنٹیشنز کو غار ہرا سے، وہ الحمدللہ 10 سال مکی دور اور پھر اس کے بعد 13 سال مدنی دور کے وہ ہمارے ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کا پیغام جو ان کی ہدایت اور ان کا جو بھی مشن تھا وہ جاری رہے گا. اللہ ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.